حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک چٹان شق ہو کر اسے ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے آخری امتحان اس طرح بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور ان کے مویشی پانی حاصل کرتے تھے، یہ اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کے لیے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن بستی والے۔ قوم سمود اس اونٹنی کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے، مگر خود اس طرح ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا وہ فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش اور عقل کھو بیٹھتا ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ قوم کی دو حسین و جمیل عورتوں نے یہ بازی لگا دی کہ جو شخص اس اونٹنی کو قتل کر دے گا، ہم اور ہماری لڑکیوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کی ہے۔ قوم کے دو نوجوان مزدع اور قزار اس نشے میں مدہوش ہو کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے نکلے اور اونٹنی کے راستے میں ایک پتھر کے چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی سامنے آئی تو مزدع نے تیر کا وار کیا اور قزار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے اسی کو قوم سمود کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت قرار دیا، کیونکہ اس کے سبب پوری قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو بحکم خداوندی بتلا دیا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہیں، 3 دن اور اپنے گھروں میں آرام کر لو، اس کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ اور یہ وعدہ سچا ہے کہ اس میں خلاف کا امکان نہیں، مگر جس قوم کا وقت خراب آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی نصیحت اور تنبیہ کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر بھی ان بدبخت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ عذاب کیسے اور کہاں سے آئے گا اور اس کی علامت کیا ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لو عذاب کی علامتیں بھی سن لو۔ کل جمعرات کے دن تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، مرد اور عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی اس سے مستثنی نہ ہوگا۔ پھر جمعہ کے روز سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے شدید سیاہ اور کالے ہو جائیں گے، اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بدنصیب قوم نے یہ سن کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ فیصلہ کیا کہ صالح ہی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام تمام کیوں نہ کر دیں، اور جھوٹے ہیں تو اپنا جھوٹ کا خمیازہ بھگتیں۔ قوم کے اس ارادے کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری جگہ تفصیل سے موجود ہے۔ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے ماتحت کچھ لوگ رات کو صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ نے راستے ہی میں ان پر پتھر برسا کر ہلاک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایسی تدبیر کی کہ ان کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اور جب جمعرات کی صبح ہوئی تو صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد اور پیلے ہو گئے
جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت سچا ہونے کے بعد بھی ظالموں کو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور غلط کاریوں سے باز آ جائیں، بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر اور بڑھ گیا اور پوری قوم ان کے قتل کی فکر میں پھرنے لگی۔ بالآخر دوسرا دن آیا تو پیشن گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ اور لال ہو گئے، اور تیسرے دن سخت سیاہ اور کالے ہو گئے، اور تو یہ سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر انتظار کرنے لگے کہ عذاب کس طرح آتا ہے۔ اسی حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک سخت ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز آئی، جس کے سبب سب کے سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے اوندھے گر کر مر گئے۔